لگتا یہ ہے کہ آپ کو رہنا پڑے گا یہاں پہ کچھ عرصہ. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں رکھا جاؤں, اگر میں پاکستان کا مہمان بن جاؤں, جس طرح برطانیہ میں جیل میں بند کرنے سے پہلے کہتے ہیں فرد سے, نا یو ول بی اے گیسٹ آف ہر میجسٹی دا کوئین. سر یہ میرا ملک ہے, میں اس مٹی کی پیداوار ہوں, میرے رگ و پے میں پاکستان ہے. جو باہر رہتا ہے نا رانا مبشر صاحب جی, اس کا خون بڑا پتلا ہوتا ہے. ایسے سانحے جس میں جوڈیشری کے گڑبڑ گھوٹالے آئیں اس کا خون گاڑھا کر جاتے ہیں. خاص طور پر اس وقت جس وقت عوام موومنٹ چلائے کہ جوڈیشری کو سامنے لانے کے لیے اور جوڈیشری کو اسٹیبلش کرائے فوجی حکمرانوں کے خلاف, لیکن جب وہی جوڈیشری چلا ہوا کارتوس بن جائے, چینی کے دام طے کرائے, جو اسمبلی اور پارلیمنٹ کے کام ہو وہ سنبھال لے, مملکت کو چلانے والوں کو راندہ درگاہ قرار دے دے, تو یہ تو رانا صاحب کلیش آ گیا نا. اس کلیش سے کچھ نہیں بنے گا. کالج کا ایک پرنسپل ہے, اس کا کام کالج چلانا ہے. یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے, اس کا کام یونیورسٹی چلانا ہے. ایک سنار ہے, اس کا کام زیورات بنانا ہے. ایک لوہار ہے, اس کا کام تالے بنانا, چابیاں بنانا, یہ کرنا ہے. اگر لوہار کو زیورات بنانے بٹھا دیں گے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اگر لوہار کو آپ یہ کہیں گے کہ یونیورسٹی چلا, مسائل پیدا ہو جائیں گے. دیکھیں سر, یہ ملک سیاستداں چلائیں گے, فوج نہیں چلائے گی. یونیورسٹیز لاہور میں چل رہی ہیں جامی صاحب, کیا بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں میں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوں. آپ نے میرے دل کے پھپولے پھوڑے. اس میں جو رساؤ آ رہا ہے نا وہ سیربین میں نہیں جھلکتا. یہ میرے خیالات ہیں, بی بی سی کے نہیں ہیں. لیکن جس درد کو آپ نے چھیڑا ہے نا اس کو اب سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. آپ نے تو مجھے اس کمیلے کے پاس لا چھوڑا ہے جہاں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی نہیں دکھایا جا رہا. جب میں ملک میں آ کر کے دیکھ رہا ہوں میں روتا ہوں. مانے آپ کو میں نے 5 گلاس پانی پلایا ہے اور ابھی بھی آپ کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, میں اس جانور کی بات کر رہا ہوں جس کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے اور گردن اس کی کعبے کی طرف موڑنے سے پہلے جب وہ اپنی چاروں ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے. اس وقت پاکستان میں جس طرح سے لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, جس طرح سے قتل و خون بہ رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, خون بہ رہا ہے, سر یہ جانوروں سے بدتر سلوک ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ دنیا, پاکستان اور یہ بے راہ روی کدھر جا رہی ہے. ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے, جس تشدد پسندی کو ہم نے پالا تھا اب وہ منہ پہ آ رہی ہے. جن لوگوں کو ہم نے پالا تھا اغیار سے لڑانے کے لیے وہ اب ہم سے لڑ رہے ہیں. جن کو ہم نے غلط خون, میں ریپیٹ کرتا ہوں, غلط خون, ناپاک پیسہ, ناجائز ہتھیار فراہم کیے, اب وہ ہتھیار ہم پہ استعمال ہو رہے ہیں. اب وہ غلط طریقہ کار ہم پر بھورے کی طرح منڈلاتا ہے. وہ تشدد پسندی جس کو ہم نے ہوا دی سر وہ اب ہم کو دفنا رہی ہے. یہ تشدد پسندی جب تک ختم نہیں ہوگی, اور ایک آپ سوچ کو پہلے ہی اٹھا گئے تھے, جب تک سوچ نہیں بدلے گی. رانا مبشر صاحب, میرے پاس کہنے کے لیے کوئی بہت پرامید روح افزا قصیدہ یہ خبر نہیں ہے. سوچ بدلنے میں کتنا عرصہ لگ جائے گا جانی صاحب؟ اچھا, آپ کا ہر سوال ایسا ہوتا ہے جو مجھے پھر گھیر کے لے آتا ہے. میں اور کیا کر رہا ہوں, میرا کام اگر میرے نہیں آپ کا کام ہے تو آپ یہ کیوں رانا مبشر صاحب, میرے پاس کوئی جامع جمشید نہیں, ایسا کوئی پیمانہ نہیں جسے میں آپ کو ناپ کے بتا دوں کہ کتنا عرصہ لگے گا. ضیاء الحق اس ملک پہ یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ 90 دن میں اقتدار عوامی نمائندوں کو دے دیا جائے گا. وہ جسد خاکی
9 سے لے کے 10 سال رہا. میرے پاس تو ایسا بھی کچھ نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ 90 دن میں یہ حالات بدل جائیں گے. سر میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی جامع جمشید نہیں ہے, کوئی ترکیب نہیں ہے کہ میں فور کاسٹ کروں کہ 3 چٹکیاں بجیں گی اور 4 رقاصائیں آئیں گی, 2 رقص ہوں گے اور اس کے بعد سب کچھ راوی چین کے مانند لکھے گا. ایسا نہیں ہے. معجزے اب بہت سے لوگوں کے دل توڑ دیے بند ہو یہاں گیا. پہ جامی صاحب یہ کہہ میں کے کیا دل جوڑنے میں کیا نہیں میں کیا دل جوڑنے کے لیے آیا ہوں. میرا کام اپنی میں تاریخ کا طالب علم ہوں, میں صحافی ہوں, میں وکیل ہوں. میرا کام جراح کرنا ہے, میرا کام نشاندہی کرنا ہے. میں جراح نہیں ہوں, میں سرجن نہیں ہوں, میں سرجری نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں 4 اور 4 8 ہوں گے, 8 اور 8 16 ہوں گے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا 8 اور 8 13.5 ہوں گے. میں ڈنڈی نہیں مار سکتا سر. آپ ڈنڈی بھی نہیں مار سکتے, آپ صحافی ہیں, کاسائیں بھی نہیں آ رہی, تو پھر ہوپ کہاں سے آئے گی؟ اچھا, ہوپ کے لیے کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس میں سیب لگے ہوئے ہوں ہوپ کے, یا امید کی نارنگیاں لگی ہوئی ہوں؟ یہ ہوپ نظر آئی تھی آپ کو 1965 میں, جب آپ اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت سے لڑ پڑے تھے. یہ ہوپ نظر آئی تھی آپ کو اس وقت جب اس ملک کے پہلے منتخبہ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا ہم بم بنائیں گے وتھ اور وداؤٹ امریکہ, ہاں ہمیں گھاس کھانی پڑے. آپ کو ہوپ نظر آئی تھی. آپ کو ہوپ اس وقت نظر آئی تھی جب بندہ مزدور کے اوقات ٹھیک ہونے شروع ہوئے تھے. آپ کو ہوپ اس وقت نظر آئی تھی جب کوئی آفات, بلیات یا سیلاب و زلزلے آئے. میں نسیم اعجازی کا کوئی ناول نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن جب حادثہ آتا ہے اس کے پیچھے امید کی ایک کرن نظر آتی ہے, ہوپ نظر آتی ہے. اس بار تو رانا مبشر صاحب مصیبت یہ ہے اتنا بڑا سیلاب آیا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس جیکٹ میں مجھے پسینہ آ رہا, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. مجھے ابھی تک ہوپ نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے فوٹو سیشن نظر آ رہے ہیں, مجھے سیاسی حساب کتاب برابر ہوتا نظر آ رہا ہے. سر یہ کسی ہوپ کے, امید کے آثار نہیں ہے. اگر آپ کسی اچھی خبر کی مجھ سے توقع کر رہے ہیں یا کر رہے تھے, سر میں آپ کے امتحان میں فیل ہوا ہوں, مجھے آپ 0 دے دیں. میرے پاس کوئی اچھی ہوپ ان حالات میں تو نہیں ہے, اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ سوچ نہ بدلیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا اللہ سے رشتہ دوڑیں, گناہوں کی معافی مانگیں, انسان کو انسان سمجھیں اور کام کرنا شروع کریں نا سر, پھر ہوپ ہے. میرا خیال ہے. میں یہ سمجھنا چاہوں گا, کوشش کروں گا آپ سے سمجھنے کی, کہ اگر جیسے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سم تھنگ لیس دین مارشل لا, ناٹ لائک مارشل لا بٹ اینی تھنگ لیس دین مارشل لا, کوئی چیز آ جائے تو کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ڈو یو ایگری ود دس ون؟ یا ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جو فارمولا پیش کیا جاتا ہے کہ جی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ جائے, ٹیکنوکریٹس کو لے کے آ جائے. سیاستدانوں کا تو بہت کچھ اسٹیک پہ ہوتا ہے نا, سیاستدان تو ہر ایک کو اوبلائز کرنا ہوتا ہے, انہوں نے یا اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو اوبلائز کرنا ہوتا ہے یا اپنے ساتھیوں کو اوبلائز کرنا ہوتا ہے. چلو ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں. سو ٹیکنوکریٹس کو لے آئے اور وہ ملک کو چلا لیں. یہ دونوں صورتوں میں سے اگر کوئی بھی صورت بنتی نظر آتی ہے آپ کو, یا اگر آئے ان دونوں میں سے کوئی صورت بن جائے, دونوں میں سے کوئی چیز بن جائے, اگر میچور ہو جائے کوئی چیز, تو ول اٹ برنگ اینی چینج؟ رانا صاحب یہ جز وقتی شارٹ ٹرم سولوشن تو ہو سکتا, لیکن اس کے مضمرات اور نتائج بہت مختلف ہیں. اگر آپ طویل المیعاد یا لانگ ٹرم سولوشن سوچ رہے ہیں, سر وہ حل نہیں ہے. نہ مارشل لا اس کا حل ہے, نہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت اس کا حل ہے. دیکھیں یہ تجربے پہلے بھی ہوئے ہیں, ناکام ہوئے ہیں. پہلے بھی فوج کو بلایا گیا,
فوج جوتے کھا کر کے گئی. عام